سورۃ تغابن کا دوسرا رکوع اور 28ویں پارے کا 16واں رکوع۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ۔ انسان پر جب مصیبتیں آتی ہیں، کوئی پریشانی آتی ہے، تو وہ پریشانی تو اپنی جگہ ہوتی ہے، لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس پریشانی کو انسان اپنے ذہن پہ لے لیتا ہے اور ایسا یہ ذہن میں پھنس جاتی ہے کہ ایسا کیوں ہوا۔ اس کی وجہ سے انسان بہت زیادہ ٹینشن اور فکروں کا شکار ہوتا ہے۔ دیکھیں، کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی ایک جملہ کہہ دیتا ہے، وہ ایک جملہ ایسا دماغ میں پھنس جاتا ہے کہ انسان اتنا پریشان ہوتا ہے، اس پریشانی کے اندر اس کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، حالانکہ اس جملے کے اندر کوئی مار نہیں ہوتی، کوئی بظاہر ہمارا نقصان نہیں ہوتا۔ تو اسلام اور قرآن مجید، فرقان حمید اور احادیث طیبہ ہماری تربیت اس طرح کرتے ہیں کہ انسان اپنی زندگی کو پریشانیوں سے بچائے، اچھے سے اچھا کرنے کی ہم کوشش کریں، پھر بھی نقصان ہو جائے تو انسان کہے کہ ٹھیک ہے، یہ نقصان اللہ کے اذن سے ہوا، تقدیر میں لکھا ہوا تھا، ہو گیا۔ ہمیں صبر کرنا چاہیے اور وہ بات اپنے ذہن پر ہمیں نہیں لانی چاہیے، اور اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے۔ اسی میں سکون ہے، اسی میں چین ہے، ورنہ جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا۔ ذہن پر اس کو سوار کرنے سے فائدہ کچھ بھی نہیں، صرف یہ ہوگا یا تو بلڈ پریشر ہائی ہوگا یا شوگر بڑھ جائے گی، اور اکثر ایسے لوگ ان دونوں امراض میں سے کسی مرض کا وہ شکار ہوتے ہیں، یا پھر اور دیگر بیماریاں پیدا ہوں گی، یا پھر یہ ہوگا کہ ذہن جو ہے وہ پریشانی میں ہوگا تو اس کی وجہ سے وہ کسی پر غصہ کر دے گا، کسی کو ڈانٹ دے گا، کسی کی دل آزاری کر دے گا، اور بسا اوقات اس فکر کی وجہ سے وہ صحیح کام کو بھی غلط کر دے گا۔ تو اس لیے کتنا پیارا ذہن ہمیں دیا قرآن نے، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ۔ تم پر جو مصیبت پہنچے وہ اللہ کے اذن سے پہنچے، مصیبت جو پہنچتی ہے وہ اللہ کے اذن سے پہنچتی ہے۔ ومن یؤمن باللہ، اور جو اللہ پر ایمان لائے، یہدی قلبہ، اللہ اس کے دل کو ہدایت فرما دے گا۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور تم اللہ کا حکم مانو اور رسول کا حکم مانو، اللہ کی فرما برداری کرو، رسول کی فرما برداری کرو، یعنی قرآن کو بھی مانو اور احادیث طیبہ پر بھی جو سرکار کا فرمان ہے اس پر بھی عمل کرو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، پھر اگر تم منہ پھیر لو، فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو ہمارے رسول پر تو صرف واضح پہنچا دینا ہے، منہ پھیرنے کا تمہیں خود نقصان ہوگا۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ بس اوقات انسان نیکی کی طرف بڑھنا چاہتا ہے، لیکن اس کے بال بچے رکاوٹ بن جاتے ہیں اور وہ کی وجہ سے نیکیوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو کم از کم ہمیں ایسا بن جانا چاہیے کہ ہم تمام اپنے متعلقین سے یہ کہہ دیں کہ بھئی ہماری وجہ سے آپ نیکی مت چھوڑیے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل بروز قیامت ہمیں شرمندگی ہو کہ ہماری وجہ سے کوئی نیکی سے محروم رہا۔ اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھے کہ ہم نیکی اگر نہیں کرتے اور کوئی دوسرا وہ نیکی کر رہا ہے تو کم از کم ہمیں اس کی حوصلہ افزائی ضرور کرنی چاہیے کہ بھئی اچھا کام ہے، تاکہ ہمیں بھی اس کے اندر ثواب میں حصہ مل جائے۔ کبھی بھی رکاوٹ نہیں بننا چاہیے کہ ہم نیکی میں رکاوٹ کیوں بنے۔ تو بعض صحابہ کرام کے ساتھ معاملہ یہ ہوا کہ جب ہجرت کا حکم ہوا اور تمام مسلمان مکے سے مدینے ہجرت کر کے چلے گئے، تو وہ صحابہ کرام بھی جانے لگے تو ان کے بیوی بچے پاؤں میں آ گئے اور انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں چھوڑ کے کہاں جاتے ہیں؟ تو انہوں نے بیوی بچوں کی خاطر ہجرت نہیں کی، اور وہ بیوی بچے بھی ان کے ساتھ آنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اب انہیں چاہیے تھا کہ وہ بیوی بچوں سے کہتے تم بھی چلو ہمارے ساتھ،
لیکن انہوں نے جب یہ کہا تو انہوں نے کہا ہم تو مکہ نہیں چھوڑیں گے اور آپ کو بھی جانے نہیں دیں گے، دیگر رشتہ دار آڑے آ گئے، تو وہ اس وجہ سے انہوں نے ہجرت نہیں کی۔ پھر چند سالوں کے بعد انہوں نے ہجرت کی۔ جب وہاں پہنچے تو انہیں بڑا افسوس ہوا، مسلمان جہاد کر کے اور علم دین حاصل کر کے ان سے بہت آگے نیکیوں میں بڑھ چکے تھے، کیونکہ مدینہ منورہ میں اطمینان کے ساتھ دین اسلام کا علم حاصل کرنے کا موقع ملا، تو صحابہ کرام علم حاصل کرتے کرتے بہت آگے نکل گئے۔ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ ہم تو پیچھے رہ گئے تو انہیں بڑا افسوس ہوا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم، بے شک تمہاری کچھ بیویاں اور تمہاری کچھ اولاد تمہاری دشمن ہے۔ بظاہر تو یہ محبت کرتے ہیں، لیکن جو دین سے روکے، نیکی سے روکے، وہ محبت کرنے والا نہیں بلکہ در حقیقت دشمن ہے کہ دین کی راہ میں رکاوٹ بنتا ہے۔ فاحذروہم، تو تم ان سے احتیاط رکھو، یعنی جو ان کے حقوق ہیں وہ ضرور ادا کرو، مگر ان کی خاطر تم اپنی آخرت کو نقصان مت پہنچاؤ، اپنی نیکیوں میں تم کمی مت کرو، نیکیوں سے مت رکو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو مسلمانوں کو بڑا افسوس ہوا۔ انہوں نے کہا ہمارے بیوی بچوں کی وجہ سے ہم علم دین سے محروم رہے، نیکیوں سے محروم رہے، تو اب ہم اپنے بیوی بچوں سے کوئی تعلق نہیں رکھیں گے، ہم اپنی بیویوں کو بھی طلاق دے دیں گے اور اپنے بچوں سے بھی جان چھڑا لیں گے۔ یہ کسی کام کا ہی نہیں ہے کہ ان لوگوں نے ہمیں نیکی سے روکا۔ تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، اگر تم معاف کرو اور درگزر کرو اور بخش دو، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی اس میں بتایا گیا کہ قصور تو در حقیقت تمہارا اپنا ہے، وہ تو نادانی کر رہے تھے، تمہیں ان کا کہنا نہیں ماننا تھا۔ اب تم ان کے حقوق ادا کرتے رہو، لیکن آئندہ ان کی باتوں میں آ کر نیکی سے مت رکنا۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے، آزمائش ہے، امتحان ہے۔ اگر یہ مال اور یہ اولاد کی آزمائش میں، امتحان میں تم پورے اتر جاؤ تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور پورا کیسے اتریں گے؟ حلال ذریعے سے انسان مال کمائے، حلال ذرائع میں خرچ کرے، غرور و تکبر سے، فضول خرچی سے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ مال کی خاطر نماز قضا نہ ہو، جماعت نہ چھوٹے، مال کی خاطر انسان جھوٹ نہ بولے، فراڈ نہ کرے، حرام نہ کمائے، اور اولاد کی خاطر کوئی گناہ نہ کرے، اور اولاد کی صحیح تربیت کرے۔ واللہ عندہ اجر عظیم، اور اللہ کے پاس بڑا ثواب ہے۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، جہاں تک ہو سکے تم اللہ سے ڈرو۔ جب اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا گیا اور یہ فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، جب یہ آیت نازل ہوئی، اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، تو صحابہ کرام پریشان ہوئے اور وہ رو پڑے کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہم کیسے ادا کریں۔ تو فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق تو کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا، لیکن یہاں حق سے مراد یہ ہے کہ جتنی تم میں طاقت ہے اتنا اللہ سے ڈرو، جتنی تم سے ہو سکتا ہے، جتنی اللہ نے تمہیں طاقت دی ہے، تم اس کے مطابق اللہ کی فرمانبرداری کرو، اللہ کا خوف رکھو۔ واسمعوا، اور فرمان کو غور سے سنو، وَأَطِيعُوا، اور فرمانبرداری کرو، وَأَنفِقُوا، اور خرچ کرو، خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ، اپنے ہی بھلے کے لیے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو اپنے ہی بھلے کے لیے۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اور جو اپنی جان کے لالچ سے بچایا گیا، یعنی جو نفس کی چال سے بچ گیا، نفس کے فراڈ سے بچ گیا، نفس کے دھوکے سے بچا، اور لالچ سے، حرص سے جس نے اپنے آپ کو بچایا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا،
اگر تم اللہ کو قرض حسنہ دو یضاعفہ لکم، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اس میں اضافہ فرما دے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہیں بخش دے گا۔ کتنا پیارا انداز ہے کہ تم اللہ کی راہ میں دو گے، تمہارا کوئی نقصان تو ہوگا نہیں، دنیا میں ایک کی جگہ پر 10 مل جائیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے گا اس سے بھی زیادہ عطا فرمائے گا، آخرت میں بھی اس کے بدلے میں صلہ ملے گا اور تمہاری مغفرت بھی ہو جائے گی۔ تو مال تم اللہ کی راہ میں دو گے، کوئی نقصان بھی نہیں ہوگا بلکہ نفع ہوگا اور اللہ تعالیٰ بخش بھی دے گا۔ واللہ شکور حلیم، اور اللہ شکور، نیکی پر صلہ دینے والا ہے، شکور قدر فرمانے والا ہے۔ شکور کے معنی کیا ہے؟ قدر فرمانے والا، نیکی پر صلہ دینے والا ہے۔ حلیم، حلم والا ہے، برداشت کرنے والا ہے ہمارے لیے، یعنی حلیم کا لفظ کبھی انسان کے لیے استعمال ہو تو اس کے معنی برداشت کرنے والا، تحمل والا، اور اللہ تبارک و تعالی حلم والا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی گناہوں پر فوراً سزا نہیں دیتا بلکہ مہلت دیتا ہے، اور انسان رب کی بارگاہ میں رجوع لائے تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مثال بیان فرمایا کہ ایک شخص اونٹ پر سوار ہو کر وہ سفر پر ہے اور دوران سفر اس کا اونٹ کھو جاتا ہے، اور اونٹ پر ہی کھانے پینے کا سامان تھا۔ اب وہ راستہ بھی بھول جاتا ہے، بھوکا پیاسا وہ ریگستان میں گھوم پھر رہا ہے، پھر یہاں تک کہ وہ زمین پر لیٹ جاتا ہے اور اپنی زندگی سے مایوس ہو جاتا ہے، اور اسے بھوک کی شدت سے محسوس ہوتا ہے کہ اب میرا دم نکل جائے گا، کہ سامنے سے اس کا اونٹ چلتا ہوا آتا ہے۔ تو فرمایا کہ اسے کتنی خوشی ہوگی کہ اونٹ بھی مل گیا اور اس پر جو کھانے پینے کا سامان ہے وہ بھی مل گیا، اور اونٹ کی مدد سے میں اس صحرا سے باہر بھی نکل جاؤں گا۔ تو آپ نے فرمایا جب اللہ کا نافرمان بندہ واپس لوٹ آتا ہے تو اللہ کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ اس عمل کو پسند فرماتا۔ یہ سمجھانے کے لیے ایک مثال دی گئی، اللہ تعالیٰ کریم ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، مگر وہ کتنا کریم ہے، کتنا غفور ہے کہ بندہ رب کی بارگاہ میں لوٹ آئے، سچی پکی توبہ کر لے تو اللہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ اسے دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرماتا۔ اللہ ہمیں بھی سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ عالم الغیب والشہادہ، پوشیدہ ہر بات کو اور ہر ظاہری بات کو اللہ خوب جاننے والا ہے۔ العزیز، عزت دینے والا ہے، عزت و عظمت والا ہے، غالب ہے۔ الحکیم، حکمت والا